آئے میرے ساتھ خدا کے پاک کلام میں سے دیکھیں گے چوتھا کلمہ جو کفارے کا کلمہ کہلایا جاتا ہے، متی 27 باب اس کی 45 تا 46ویں آیات مبارکہ، متی 27 باب اس کی 45 تا 46 آیات مبارکہ۔ اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبختنی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ آمین۔ میرے عزیزو، پہلے 3 کلمے اگر ہم دیکھیں تو یہ دن کے اجالے میں بولے گئے، اور یہ چوتھے کلمے سے لے کر 7ویں کلمہ جو ہے وہ اندھیرے میں بولا گیا، اور یہ کلمہ جو ہے چوتھا کلمہ 12 بجے کے قریب اندھیرے میں بولا گیا۔ اور مفسرین اس کلمے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اگر ہم عبرانی متن کو پڑھیں تو عبرانی متن میں میرے عزیزو کچھ یوں ہے، الوہی الوہی لما شبختنی۔ الوہی الوہی کا مطلب ہے اے میرے خدا، لما کا مطلب ہے کیوں، اور شبختنی کا مطلب ہے چھوڑ دیا، رد کر دیا یا چھوڑ دیا جانا۔ اور مفسرین اس کو 2 حصوں میں اس طرح تقسیم کرتے ہیں، ایک باپ کی محبت اور دوسرا گناہ۔ تو ہم پہلے باپ کی محبت پہ تھوڑی دیر غور کریں گے، اس کے بعد ہم گناہ پر غور کریں گے جو ہمارا اہم جز ہے۔ تو میرے عزیزو، اگر یہاں پر بہت سے باپ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کسی کا بیٹا یا بیٹی دکھ اور کرب میں ہو، اور وہ دکھ اور کرب اس کے بیٹے یا بیٹی پر اس وجہ سے آئے جبکہ اس کے بیٹے یا بیٹی کا کوئی گناہ نہیں، مگر پھر بھی اس کا بیٹا یا بیٹی اس دکھ میں مبتلا ہے، تو باپ کبھی بھی اپنے بچوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا، اور وہ اپنے بچوں کو تکلیف میں دیکھ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ باپ کی محبت ہے۔ باپ کی یہ کوشش ہوگی کہ میرے بچے کی ساری تکلیف مجھ پر آ جائے اور میرا بیٹا اور میری بیٹی جو ہے اس تکلیف سے رہائی پا جائے۔ تو یہ باپ کی محبت تھی کہ باپ کی محبت نے تھوڑی دیر کے لیے اپنے بیٹے سے آنکھوں کو پھیر لیا۔ اگر ہم دوسرے حصے پر غور کریں جو بہت اہم ہے تو وہ ہے گناہ۔ میرے عزیزو، مسیح جو اصل سے ذبح کیا ہوا بندہ تھا، جس کی ذات میں تو کوئی گناہ نہیں تھا، جس کو صدر عدالت بھی یہ کہتی ہے کہ میں اس پر کوئی گناہ ثابت نہیں کرتا، میرے عزیزو وہ کیوں ہمارے لیے گناہ میں مبتلا ہوا؟ تاکہ میں اور آپ آج اس لعنتی موت سے بچ جاتے۔ وہ کیونکہ صلیب پر جو ٹانگا جاتا وہ لعنتی کہلایا جاتا، مگر میرے اور آپ کے مسیح نے میری اور آپ کی لعنت اپنے اوپر لے کر ہمیں برکت کا وارث بنا دیا۔ میرا اور آپ کا گناہ اس کے اوپر لادا گیا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائے۔ میرے عزیزو، بے شک اس کی ذات میں گناہ نہیں تھا، مگر یہ اس کی محبت تھی، خدا کی محبت تھی کہ اس نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیجا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ میرے عزیزو، اگر ہم لفظ گناہ پر غور کریں تو باغ عدن میں جب آدم خدا کے حضوری میں کھڑا رہتا، وہ گناہ سے پاک وقت تھا، جب وہ گناہ سے واقف نہیں تھا، جب اس کی زندگی میں گناہ آیا تو اس کی رفاقت خدا سے چھوٹ گئی، اس کی حضوری، اس کا جلال آدم کی زندگی میں سے جاتا رہا، اور خدا بہت ناراض ہوا۔ خدا نے اس سے آنکھیں پھیر لی، اس کی زندگی میں سے حضوری چلی گئی اور اندھیرا اس کی زندگی میں چھا گیا۔ تو میرے عزیزو، تب ہی میرے اور آپ کے خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجنے کا ارادہ کر دیا کہ جو جدائی کی دیوار گناہ کے سبب سے میرے اور آپ کے خدا کے درمیان حائل تھی، اس کو گرانے کے لیے نہ بکروں کا نہ بچڑوں کا بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک ترین مقام میں داخل ہو گیا اور ہماری ابدی خلاصی کرائی، اور اس خلاصی کے وسیلہ سے آج میں اور آپ نجات یافتہ ہے۔ میں کہ اس پاک لہو کے لیے زوردار تالیاں بجائیں۔ میرے عزیزو، اگر آپ پرانے احکامہ میں دیکھیں تو بیلوں اور بچڑوں کا لہو جب کاہن حتا کی قربانی گزرانتا اور پورا سال وہ تیاری کرتا، اور پورے سال جب تیاری کرتا، اگر کاہن کی زندگی میں تھوڑا سا بھی گناہ پایا جاتا تو میرے عزیزو جب وہ پاک ترین مکان میں جاتا تو وہیں پر مر جاتا۔
مگر میرے اور آپ کے یسوع نے اپنے لہو کو بہا کر میری اور آپ کی باپ تک رسائی کرائی ہے. آج ہم بے خوف ہو کر, ہم بے ڈر ہو کر اس کی حضوری میں آتے ہیں اور اس کے نام کو جلال دیتے ہیں. میرے عزیزو, اگر ہم غور کریں کہ آج ہماری زندگی میں گناہ تو نہیں, اگر منصف کھڑا ہے وہاں پر, جب بیٹے پر بات آئی تو منصف نے انصاف کے ترازو کو جب تولا, تو جب اس کے بیٹے پر بات آئی, جب اس کے بیٹے کے اوپر ساری دنیا کے گناہ لاد دیے گئے, تو اس نے اپنے بیٹے کو بھی نہ بخشا, اس کو بھی تریگ نہ کیا, بلکہ اس پر بھی اپنی آنکھوں کو بند کر دیا, کیونکہ خدا کی آنکھ پاک ہے, وہ گناہ کو نہیں دیکھ سکتی. اور جب بات اس کے بیٹے پر آئی میرے عزیزو, تو یہی بات تھی کہ اس نے بیٹے کو اپنے بیٹے کی طرف سے منہ پھیر دیا, کیونکہ میرا اور آپ کا گناہ اس کے اوپر آتا گیا. تو میرے عزیزو, ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر اس نے ہماری خطاؤں کو اٹھا لیا ہے, اگر ہم نجات یافتہ ہیں, تو کیا ہم نجات پہ قائم بھی ہیں؟ آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. میرے عزیزو, ایک آدم باغ عدن میں سب کے لیے موت کو لے کر آیا, ایک آدم باغ عدن میں سب کے لیے موت کو لے کر آیا, اور دوسرا آدم باغ گتسمنی میں ہماری شفاعت کرتا ہے اور باپ سے کہتا ہے, اے باپ, اگر ہو سکے تو کہ پیالہ مجھ سے ٹل جائے, مگر میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو. یہ میرا اور آپ کی محبت کے لیے اس کے بیٹے نے سب کچھ برداشت کیا. وہ تو بے گناہ تھا, جس کے لیے یوحنا بھی کہتا ہے, دیکھو یہ خدا کا بڑا جو جہان کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے. اس بڑے کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. میرے عزیزو, اگر کفارہ پر غور کریں تو اگر انسان نے گناہ کیا, اگر آدم سے گناہ سرزد ہوا, تو کفارہ بھی آدم کا ہی ہے, آدم سے ہی ہونا تھا. بیلوں اور بچڑوں کا لہو جو ہے وہ ہماری پاپوں کو, ہماری بدیوں کو صرف ڈھانپتا تھا, مگر میرے اور آپ کے ناصری نے صلیب پر قربان ہو کر ہمارے پاپوں کو ڈھانپا نہیں, بلکہ ایسے دور پھینک دیا جیسے پورب سے پچھم ہے اور اتر سے دکن ہے, اور اس نے ہماری خطاؤں کو گھٹا کی مانند اور ہمارے پاپوں کو بادل کی مانند مٹا دیا. اور آج بھی وہ صلیب پر باہیں پھیلائے کہہ رہا ہے, اے میری بیٹی, اے میرے بیٹے, میرے پاس واپس آ جا, کیونکہ میں نے تیرا فدیہ دیا ہے. ہاللیلویا. میرے عزیزو, آخر میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کروں گی اور اس کے بعد وائنڈ اپ کریں گے. میرے عزیزو, جب آدم کی زندگی میں گناہ نہیں تھا, تو آدم کی زندگی میں جب گناہ نہیں تھا تو اس کی حضوری تھی. میرے اور آپ کی حضوری اس کے ساتھ ساتھ تھی, کیونکہ جب آدم کی زندگی میں گناہ نہیں تھا, وہ گناہ کو نہیں جانتا تھا, تو اس کی زندگی میں خدا کا جلال تھا. جب آدم کی زندگی میں گناہ آیا, تو میرے عزیزو, جب گناہ ہماری زندگی میں آ جاتا ہے تو ہماری خوشحالی کو بدحالی میں بدل دیتا ہے. ہماری زندگی جو روشن ہوتی ہے اس کو تاریک بنا دیتا ہے, کیونکہ گناہ ہماری زندگی میں اندھیرے کو لے کر آتا ہے. تو جب آدم کی زندگی گناہ میں آئی تو آدم کی رفاقت خدا سے ٹوٹ گئی, تو اس کی زندگی میں بھی اندھیرا آ گیا. پھر میرے اور آپ کے خدا نے ایک ارادہ بنایا, ایک پلان بنایا کہ میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا جو اپنا لہو بہا کر صلیب پر بنی نوع انسان کے لیے نجات کا اور کفارے کا کام کرے گا. اور میرے اور آپ کے یسوع ناصری نے اپنے لہو کو بہایا, اور میری اور آپ کی معافی کے لیے اپنے لہو کو بہا کر دوبارہ سے ہمیں پاک, صاف اور شاندار دل عطا کیے, اور اس کے لہو بہانے کے وسیلہ سے ہم دوبارہ سے پاک اور صاف ہو گئے, کیونکہ اس کے لہو بہانے کے بغیر ہماری خلاصی, ہماری معافی نہیں تھی. جب اس نے لہو بہایا تو میں آپ, ہمارے گناہ ایسے سفید ہو گئے جیسے برف کی مانند شفاف. تو میرے عزیزو, جب ہم پاک اور صاف ہو جاتے ہیں تب ہم زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہو جاتے ہیں, اور خدا کا روح ہماری زندگی میں کام کرتا ہے. اور جب ہم آسمانی ہو جاتے ہیں
نہیں. تو میرے عزیزوں آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری زندگیاں گناہ میں ہیں. اگر آج بھی ہماری زندگیاں گناہ میں ہیں تو ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کے